السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بلوچستان کی پاکستان کے علاقے کی ایک خبر دیتے ہیں۔ سولر سسٹم سے بچے چلتے ہیں اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو بچے گر جاتے ہیں۔ یہ بلوچستان کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ بچے پیدا ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں اس کے اوپر دھوم مچی ہوئی ہے اس وقت کہ بچے صرف جب سورج کی شاہیں چلتی ہیں، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو بچے جو ہے وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ بچے سارا دن گھومتے رہتے ہیں اور رات کے ٹائم جلدی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جلدی اپنے گھر میں پہنچ جائیں، کیونکہ وہ رستے میں ہی ان کو گرنے کا ڈر ہوتا ہے اور وہ کئی دفعہ رستوں میں بھی گر جاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کا واقعہ ہے اور پوری دنیا میں اس وقت بلوچستان کی یہ خبر جو ہے وہ شائع ہو رہی ہے۔ جرمنی کے گزونڈائٹ سام کا ادارہ ہے، اس نے بھی اس کے اوپر سرچ کی ہے اور انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے اور نیوزی لینڈ اور امریکہ کینیڈا سے بھی کچھ کمپنیاں گئی ہیں جنہوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ واقعی یہ صحیح بات ہے۔ وہ بچہ، دو بھائی پہلے جڑوا ہوئے تھے اور تیسرا بھائی بھی، وہ بھی اس کا بھی سولر سسٹم یعنی سورج کی شاہوں سے جو ہے زندگی کا دارومدار ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی خبریں، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو مشہور کرنا چاہتا ہے، اور کسی نہ کسی رنگ میں، پہلے ملالہ، پھر اس کے پہلے دو لڑکیاں تھیں ہمارے پاکستان کی، ایک وہ تھی وہ جناب نگر سے، اور پھر ایک تھی جو سرگودا سے، جس نے آنکھوں کے اوپر کوئی ریسرچ کرنی چاہتی تھی اور وہ بیچاری جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے اور اللہ دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ مشہور ہونا جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام، اس طرح کی ہستیاں جو پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے دن رات جو ترقی کی اور صرف پاکستان کا نام روشن کیا، اور وہ کسی ملک کی انہوں نے نیشنلٹی بھی نہیں لی۔ اس کے علاوہ بھی جناب پاکستان میں ایک بہت زیادہ تیزی کے ساتھ خبر چل رہی ہے کہ آرمی نے پولیس والوں کو کی دلائی کی ہے اور بہت زیادہ جو ہے پیٹا ہے ان کو۔ وہ کوئی اسمگلنگ کرتے تھے، کوئی نشہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر، جس کی وجہ سے پولیس نے ان کی بہت اچھی ڈھلائی کی ہے اور پوری دنیا میں اس بات کی ابھی خبر چل رہی ہے کہ پاکستان کی آرمی نے پولیس کو مارا ہے۔ جرمنی میں یا اس طرح کے ملکوں میں یہ بہت بڑی خبر میں نہیں رکھتی ہے، کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ پولیس اسٹیٹ ہیں اور یہاں پر پولیس کی بہت زیادہ ویلیو ہے، اور پاکستان میں پولیس کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اس میں پاکستان کی پولیس کی اپنی غلطی ہے، کیونکہ پاکستان کی پولیس نے اتنی زیادہ رشوت لیتی ہے، اور پھر کئی دفعہ پاکستان میں دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پیچھے سے تھپڑ مار کے پولیس والوں کو وہ موٹر سائیکل تیزی سے نکل جاتے ہیں، اور اس طرح پولیس والوں کو ذلیل کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ اور اس میں پولیس والوں کی غلطیاں ہیں جو وہ اپنی عزت کو برقرار نہیں رکھنا چاہتے، وہ رشوت لیتے ہیں، اور جو لوگ پیسے والے ہیں ان کا کام کرتے ہیں، غریب آدمی کا کام نہیں کرتے پاکستان میں۔ اور پنجاب میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ پولیس جو ہے بالکل ناکام ہو چکی ہے، وہ فرقہ واریت میں ملوث ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ادھر سیالکوٹ کی، ڈسکا کی، وہاں پر پولیس والوں نے جا کر قبرستان کی جو تختیاں ہیں وہ توڑی، اور جب ان کو پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ افسر سے بات کریں، ہمیں تو افسر کے متحد ہیں۔ افسر ان کو بولے گا کہ جاؤ فلانی مسجد کو جاؤ شہید کر دو، تو وہ مسجد کو شہید کر دیں گے۔ اپنی بھی کچھ سینس ہوتی ہے، کل کو انہوں نے بھی مرنا ہے، ان کی بھی قبروں کے اوپر تختیاں لگنی ہیں، پتہ نہیں ان کو نصیب بھی ہوں گی یہ تختیاں یا نہیں، لیکن انسان کی ایک ارادہ ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے قبر جس کے اوپر لوگ خاندان والے رشتہ دار جا کے دعا کرتے ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کیا۔
جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پاکستان کے لیے زیادہ زیادہ دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے۔ اور یہ جو پاکستان کی خبر تھی، پولیس نے جو مارا ہے، پولیس کو جو مارا ہے انہوں نے، آرمی والوں نے، یہ بہت شرمندگی ہے، اور باہر کے ملکوں میں لوگ بہت ہنستے ہیں اس کے اوپر۔ اور پاکستان کی پولیس کو اپنا ایک مقام بنانا چاہیے، اگر نہیں تو وہ ویسے پولیس آرمی کو کہیں کہ آپ لوگ سنبھالیں بھائی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور عید کی مبارک میں آپ لوگوں کو پہلے دے چکا ہوں ویڈیو میں، بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ۔ خالد بٹی، انسانیت زندہ باد۔ اوکے جی، خدا حافظ۔